قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، صمد اللہ صمد صمد اللہ صمد صمد اللہ صمد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے، جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کے داغ گردن تمہیں کیا بتائیں، وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی. سلامت رہیے، آباد رہیے. بہت خوبی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے دونوں کلام نبھائے. اور آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں. تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. چشمان محمد میں ہیں اول صدیق، برساتا ہوا رحمتیں بادل صدیق، اور شاہد ہے روایت و درایت سے بھی اسلام کا ایک عہد مکمل صدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب آپ کا ایک لقب افواہ ہے، یعنی بہت زیادہ خشیت کرنے والے، گڑ گڑا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنے والے. آپ کا آسمانوں میں ایک مرتبہ جبریل امی تشریف لاتے ہیں سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمانوں پہ ان کا لقب حلیم ہے، تو آپ متحمل مزاج تھے، نرم خو تھے. اور جناب سب سے مشہور لقب ہم سب جانتے ہیں صدیق آپ کا لقب ہے. معراج پہ آپ نے حضور کی تصدیق فرمائی، اور آپ کی دعوت لبیک یعنی آپ کی دعوت اسلام پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے صدیق اکبر ہیں. سچوں کے سچے ہیں اور سب سے اچھے ہیں. اور جناب آپ کا ایک لقب عتیق ہے. حضور فرماتے ہیں ترمذی شریف کی حدیث ہے، انت عتیق اللہ من النار، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آزاد کر دیا، بری فرما دیا جہنم کی آگ سے. آج ان کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ پیکرے صدق و وفا ہیں، مجسم عشق و وفا ہیں، مجسم سچائی ہیں، عشق رسالت واب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجسم تصویر ہیں. اور آج ہم اسی پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی رفاقت، آپ نے ان کی صحبت پائی، اور 17-18 برس کی عمر میں جب آپ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، دوستی ہوئی ہے، تو پھر ایسے قدم پکڑے ہیں کہ پھر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں بھی ساتھ رہتے ہیں، سفر میں، حضر میں، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا ہے. آج جناب نورین فائز ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ آپ نعتیں بھی پڑھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، حمدیہ کلام ہو، قل هو اللہ احد، یا دیگر کلام بہت خوبی کے ساتھ ادا کرتی ہیں، اور ہم سب کی انتہائی فیوریٹ ہے. انہیں سلام عرض کرتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں کیونکہ انہی نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے. محترمہ سیدہ نورین فائز، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں پیاری بہن؟ الحمدللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، اور آپ کی عقیدتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب ہمارے ساتھ جو دوسرا نام موجود ہے، بلکہ میں پہلے ہی سمجھتی ہوں کیونکہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ کا خوبصورت لب و لہجہ، آپ کی تحقیق، آپ کی قابلیت، آپ کی علمیت، اللہ اللہ. میں ہمیشہ سے ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ ذی خرد ہیں، ذی وقار ہیں، اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ بھی موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. آپ کیسی ہیں؟ جی ندا، اللہ کا احسان. آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام سیرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور ظاہر حضور کی کمپنی، حضور کی صحبت، حضور کی رفاقت، آپ کا تقویٰ، آپ کی پرہیزگاری، اس سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد و تقویٰ کے پیکر تھے. زہد و تقویٰ، طہارت، پاکیزگی، ایثار و قربانی آپ کی حیات مبارکہ کے وہ درخشاں باب ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام تھے، اور غلام کا مال مالک استعمال کر سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے مال میں سے کوئی چیز نوش فرما لی، لے کر
جو وہ شخص آیا تو کہنے لگا کہ ابو بکر صدیق سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس چیز کی کمائی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بتاؤ یہ کس چیز کی کمائی ہے؟ تو اس پر غلام نے کہا کہ یہ کہانت کی کمائی ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تو مجھے بتا دیتا تو کھانا تو دور کی بات میں اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے انگلی ڈال ڈال کے سب کچھ، اس سے پہلے بھی جو کھایا تھا سب کچھ نکال دیا، اگل دیا، اور کہا کہ ابو بکر صدیق کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک غلام نے آپ کو دودھ پیش کیا، انہیں دودھ نوش فرما لیا، تو کہنے لگا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک عورت بیمار تھی اور اس کے لیے میں نے منتر کیا تھا اور اس نے مجھے وہ دودھ کا گلاس دیا تھا جو آپ نے پیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اسی وقت سارا کا سارا دودھ اگل دیا اور فرمانے لگے کہ اے میرے رب، جو کچھ میرے بس میں تھا میں نے کیا، اگر میرے رگ میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرما۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ کاش میں سبزہ ہوتا، مجھے چرند پرند کھاتے۔ حساب کے خوف سے اور عذاب کے خوف سے ہر وقت روتے رہتے تھے کہ میرے رب تو نے دنیا میں مجھے پیدا کیوں کیا؟ اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے خشوع خضوع کے ساتھ تو لکڑی کی طرح سیدھے ہوتے اور اپنے منہ میں کنکریاں لگ رہتے کہ زبان کے فتنے سے بچیں، اور ہر وقت باوضو رہتے، اللہ کے ذکر میں محو رہتے جیسے اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ احکام شریعت کی اتباع اور سنت نبوی کی پیروی پر گزرا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضور جان عالم سے آپ کا تعلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس رفاقت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، آغاز اسلام کے وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حق کا اعلان اور بیت اللہ جانے کی اجازت لی اور اصرار کرنے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، ہماری تعداد کم ہے۔ جب ابو بکر صدیق بہت زیادہ اصرار کرنے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہر خاندان و قبیلے کا شخص مسجد کے اندر چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور ابو بکر صدیق نے جیسے ہی خطاب کرنا شروع کیا تو ندا مشرکین آپس سے باہر ہو گئے، غصے میں آ گئے، انہوں نے مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق پر حملہ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق پر تو اتنا ظلم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو ان کے والد و دیگر لوگ کھڑے ہیں، آنکھیں کھول کر کہتے ہیں کہ میرے سیدی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے نبی کیسے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ تو ان کے چہرے پہ چمک دمک آتی ہے، آنکھیں کھول کر کہتے ہیں کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا نہیں پیوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ جب 2 دن گزر گئے کچھ نہیں کھایا تو اپنی والدہ محترمہ نے سہارے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں۔ جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ نہیں رسول اللہ آپ خیریت سے ہیں، میرے آقا خیریت سے ہیں، میرے سیدی خیریت سے ہیں، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی اور پھر کہا کہ یہ میری والدہ محترمہ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہیں دعوت حق دو، دعا فرمائی اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئیں۔ اسی طرح ندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے خواہش پوچھی کہ کیا خواہش ہے؟ سب نے اپنی اپنی خواہش بتائی۔ جب حضرت ابو بکر صدیق سے ان کی خواہش پوچھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری تو یہ خواہش ہے کہ جلوہ آپ کا ہو،
اور آنکھیں میری ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق تشریف فرما تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابوبکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے. گفتگو ختم ہوئی، سب اپنے اپنے گھروں پر چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق بھی اپنے گھر پر آ گئے. کچھ دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے. دروازے پہ دستک دیکھا ابوبکر، تو دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق بام رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑے ہیں اور فوراً باہر نکل آئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ ابوبکر کیا ماجرا ہے، بام رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑے ہو، فوراً باہر نکل آئے. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں اور ابوبکر ایک ساتھ ہجرت کریں گے. اس دن سے آج تک میں بام رخت سفر دروازے کے ساتھ کھڑا ہوں کہ کہیں میرے آقا کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. دینی خدمات پہ بھی میں چاہتی ہوں روشنی ڈالیں. نبی کریم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی فروغ اسلام میں گزری. آپ کی اشاعت اسلام کے سلسلے میں مثالی جد و جہد اور بے مثال قربانیاں ہیں. دیکھیے، ندا عشر مبشرہ میں 5 افراد حضرت ابوبکر صدیق کی ترغیب اور رہنمائی کی بدولت اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے. حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا، سب سے بڑا کارنامہ. تدوین حدیث کا کام کیا اور اس میں سے تقریباً 500 حدیث جو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. آپ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کو کتابی شکل میں پیش کیا اور رہتی دنیا تک مسلمان اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی صدا لگائی اور کہا کہ سب اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مال جمع کر دیں، تو دیکھا کہ حضرت عمر سارا مال لے کر آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ آئے ہو. تو نے کہا یا رسول اللہ، آدھا مال گھر والوں کے لیے ہے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں پیش کیا. کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق اپنا سارا سامان لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر، گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو یا نہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ کر آ گیا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق سے عقیدہ اور محبت ہمارے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے. بہت شکریہ آپ ماشاءاللہ، بڑی خوبی کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی. اور ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. میں چاہتی ہوں نورین فائز آپ کی آواز پہ اختتام کیا جائے. فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نئی زندگی پائی صدا صدیق اکبر سے، نئی زندگی پائی صدا صدیق اکبر سے، وفا نے روشنی پائی صدا صدیق اکبر سے، وفا نے روشنی پائی صدا صدیق اکبر سے. اور نبی کے بعد لوگوں میں وہی افضل ترین ٹھہرے. نبی کے بعد لوگوں میں وہی افضل ترین ٹھہرے کہ یقین تازگی پائی صدا صدیق اکبر سے، یقین تازگی پائی صدا صدیق اکبر سے. اور قبول دین کی دعوت میں کچھ حاجت نہ کی
فضا نے بھی خوشی پائی، صدا صدیق اکبر نے، فضا نے بھی خوشی پائی، صدا صدیق اکبر سے، اور رہیں گے ساتھ کوثر پر پلان جام کوثر کے، رہیں گے ساتھ کوثر پر پلان جام کوثر کے، نسیم خوش دلی پائی، صدا صدیق اکبر سے، نسیم خوش دلی پائی، صدا صدیق اکبر سے، وفا نے روشنی پائی، صدا صدیق اکبر سے۔